learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 161। वमा काना, और नहीं है, ली नबीयिन, किसी नबी के लिए, अन यगुल्ला, कि वो खयानत करे, और किसी नबी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो खयानत करे। यहाँ गलूल से मुराद माले गनीमत का छुपाना है। ग़ज़वा उहद में तीर अंदाजों को ये खौफ हो गया था कि शायद बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई हिस्सा नहीं देंगे। उसी पर यह तनबीह की गई है कि किसी नबी का ये काम नहीं है कि वो माले गनीमत में खयानत करे। नबी जो है वो अमीन होता है, उसकी अमानत पर भरोसा होना चाहिए। वो हर एक को उसका पूरा पूरा हिस्सा देने वाला है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का एहसास दिलाकर उनकी नाफरमानी करने से रोका है। वमई या गलुल, और जो खयानत करेगा, याती, वो ले आएगा, बिमा गल्ला, उसको जो उसने खयानत की, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। माले गनीमत में चोरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने फरमाया, ए लोगो, तुम में से कोई शख्स हमारे लिए आमिल मुकर्रर हो और उसने एक सुई चुराई हो या इससे ज्यादा, तो वो चोर है और कयामत के दिन वो उसे लेकर आएगा। सही मुस्लिम 4743। बुखारी और मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खयानत के बारे में बात की और उसे बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। फिर कहा, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई कयामत के दिन मेरे सामने इस हाल में आए कि उसकी गर्दन पर ऊंट हो जो चीख रहा हो और वो कहे कि या रसूलल्लाह मेरी मदद कीजिए, तो मैं कहूंगा कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें तनबीह कर दी थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह घोड़े, बकरी, आदमी और जमीन के टुकड़ों का जिक्र किया और हर बार यही बात दोहराई कि मैं कहूंगा आज कुछ नहीं कर सकता। सही बुखारी 3073, सही मुस्लिम 4734। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि जब खैबर फतह हुआ तो माले गनीमत में सोना और चांदी नहीं मिला था, बल्कि गाय, ऊंट, सामान और बागात मिले थे। फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादी अल करा की तरफ लौटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मदम नामी गुलाम था जो बनी ज़बाब के एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में दिया था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कजावा उतार रहा था कि किसी नामालूम सिमत से एक तीर आकर उसको लगा। लोगों ने कहा, मुबारक हो शहादत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर इसने खैबर में तकसीम से पहले माले गनीमत में चुराई थी वो इस पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। ये सुनकर एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक या दो तस्मे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ये मैंने उठा लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी जहन्नम का तस्मा बनता। सही बुखारी 4234। सुम्मा तो वफ़ा, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लू नफ्सिन, हर नफ्स को, माँ का सबत, जो उसने कमाया, व हुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। हर शख्स जो अल्लाह ताला की खुशी के लिए नेक अमल करेगा वो गुनाह करने वाले की तरह नहीं होगा। हर एक को अपने आमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, जन्नत वालों को जन्नत में और दोज़ख वालों को दोज़ख में, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ववुज़ी अल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीह व यकूलूना या वैलतना माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतम वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा आमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और किताब आमाल रख दी जाएगी, बस आप मुजरिमों को देखेंगे कि वो उससे डरने वाले होंगे जो उसमें होगा, और वो कहेंगे कि हाय हमारी कम बख्ती, ये कैसी किताब है जिसने छोटा बड़ा कुछ भी नहीं छोड़ा मगर उसको शुमार कर रखा है, और जो भी उन्होंने किया था वो सब इसको सामने पाएंगे, और आपका रब किसी एक पर जुल्म नहीं करता। सूरह अल कहफ आयत 49। अफमन इत्तबअ, क्या भला वो जो पैरवी करे, रिज़वान अल्लाही, अल्लाह की रजा की, कमम बाअ, उसकी तरह हो सकता है जो पलटे, बिसखतिन मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से नाराजगी के साथ। जो शख्स अपने आमाल से अल्लाह ताला की रजा चाहेगा उस शख्स की तरह नहीं हो सकता जो गुनाह करके अपने रब को नाराज कर ले। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अम नजअलुल लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति कल मुफसिदीना फिल अर्द अम नजअलुल मुत्तकीना कल फुज्जार। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए जमीन में फसाद फैलाने वालों की तरह कर देंगे? क्या हम परहेजगारों को बदकारों जैसा कर दें? सूरह स्वाद आयत 28। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब अमवाल गनीमत लाए गए, ये जंग कादसिया के बाद का वाक़या है, तो उनमें कसरा का वो ताज भी
تھا جسے وہ اپنے دربار میں پہن کر بیٹھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر کہا، قابل قدر ہے وہ فوجی جنہوں نے اسے خزانے میں جمع کروایا۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے امین اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر جانے والے خائن کے درمیان ہوتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی سے روکنے کے لیے اس کے انجام یعنی جہنم کے عذاب کا خوف دلایا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات، وہ درجوں میں ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے درجات مختلف ہیں، اس سے مراد وہ درجات والے ہیں یا ان کے لیے درجات ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہے اور جو اس کو ناراض کرے، ان کے درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کے بلند درجے ہیں۔ ہر شخص اپنے حق کے مطابق بلند درجات تک پہنچتا ہے۔ درجات میں کسی پر ظلم نہیں ہے اور نہ ہی ان میں بیجا محبت اور طرفداری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے ارادوں اور جذبوں کو جاننے والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا ہے جنہوں نے خیانت کی اور ان کو بھی جنہوں نے نہیں کی۔ لقد، اور بلا شبہ، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مابعوث فرمایا۔ قتادہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف سے رغبت اور دعا کے بغیر احسان عظیم کیا ہے، ان کے لیے نبی کو رحمت بنایا جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ان کے لیے احسان تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جبکہ اس سے پہلے عربوں کے پاس وحی نہیں آئی تھی۔ آپ نے انہیں توحید اور اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے اہل عرب کو علم اور عبادت سکھا کر دنیا کے بہترین انسان بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان عظیم تھا۔ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں پیدا کیا۔ یہ عربوں کے لیے بڑے فخر و شرف کی بات ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر فخر کرنا تو یہودی، نصارہ اور عرب سبھی میں مشترک تھا، اور یہود و نصارہ موسیٰ، عیسیٰ اور تورات اور انجیل پر فخر کیا کرتے تھے۔ عربوں کے پاس ان کے مقابلے میں فخر کی کوئی بات نہیں تھی۔ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان پر قرآن نازل کیا تو یہ عربوں کے لیے بڑی شرف کی بات تھی جس میں دوسری قومیں شریک نہیں تھیں۔ من انفسہم، انہی میں سے، ان کی جنس میں سے ہی ہیں، بنی آدم میں سے، اور انہیں فرشتوں میں سے نہیں بنایا۔ یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، ویزکیہم، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پہ رسول کو بھیجنے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سنائے، انسانوں کی زندگیوں کو سنوارے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت سکھائے اور انہیں گمراہیوں سے باہر نکالے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک اور الحکمت سے مراد سنت ہے، وہ انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دے گا۔ اور اس رسول سے پہلے وہ گمراہ تھے، اس سے پہلے وہ امی امت تھے، تو اسلام اور تعلیم قرآن سے وہ بہترین امت بن گئے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں۔ کھلی گمراہی سے مراد بت پرستی ہے، یعنی شرک، حرام اور گندی چیزوں کا کھانا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ اولما، تو کیا جب، اصابتکم، پہنچی تمہیں، مصیبت، ایک مصیبت، قد اصبتم، یقیناً پہنچائی تم نے، مثلیہا، اس سے دگنی، کل تم، کہا تم نے، انا ھذا، کہاں سے آئی یہ، اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید ہمیں حاصل ہے، اس لیے شکست نہیں ہو سکتی۔ جب شکست ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میدان جنگ میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہوا تھا، ہم دین کی خاطر لڑنے گئے تھے پھر بھی شکست کھائی، ہم نے ان سے کیسے شکست کھائی جو کہ دین کو مٹانے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سادہ سا جواب دیا کہ دیکھو، بدر میں کافروں مشرکوں نے دوہری قربانی دی، آج تمہارے 70 افراد شہید ہوئے ہیں، بدر میں ان کے 70 افراد قتل ہوئے تھے اور 70 ہی قید ہوئے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن 70 مسلمان شہید
شہید ہوئے۔ صحیح بخاری 4078۔ کل تم انا حاضا، جب تم نے شکست کے بارے میں کہا یہ کہاں سے آ گئی، کل آپ کہہ دیں ہوا من عندی انفسکم، وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے۔ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شکست تمہاری کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے، تم نے باہمی اختلاف کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، تم مال کی محبت میں مبتلا ہوئے، تم نے صبر چھوڑ دیا، تم نے خدا خوفی کے خلاف کام کیے، پھر کیسے یہ پوچھ سکتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ شروع میں تم مشرکوں کے لشکر پر غالب آ رہے تھے، غزوہ احد میں پہنچنے والا نقصان اور شکست تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے کافروں کے دستے کو درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے اور اسی طرح شکست دلوانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلوں کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اور شکست پر اپنے اختیار سے اور احد کے میدان میں فتح کے بعد شکست سے اپنے قدیر ہونے کا احساس دلایا ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے فیصلے کر سکتا ہے اور فیصلوں کو بدل سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔